کہ ابھی کشمیر میں جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو جو ہمارا یوتھ ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہا ہے ان کنٹمپریری ایشوز میں لائک ایتھیزم اینڈ آل. تو آپ کے حساب سے ہم کیسے ان کو ان ایشو سے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے بات چھیڑی ایتھیزم کی وغیرہ، تو لوگ کیوں ایسے ڈاؤٹس کے شکار ہو رہے ہیں، یا پھر فیمنزم، یا پھر اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، ماڈرنزم، میٹیریلزم، تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو لوگ ایسے ڈاؤٹس کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ زیادہ واقفیت اسلامک علوم اور اسلامی جو شریعت ہے ہماری، اس سے ان کی واقفیت ٹھیک نہیں، یا پھر ڈاؤٹس ہوتے ہیں، یا پھر پوری نالج نہیں ہوتی. ایسے فتنے آ رہے ہیں آج کل لوگوں کے اندر کہ قرآن اور حدیث کوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو سلف الامہ ہے ان کے فہم پہ کوٹ نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی آیت وہی ہے، حدیث وہی ہے، لیکن میننگ جو ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے جس طریقے سے جو صحابہ نے سمجھا اور تابعین، اتباع تابعین اور جو ائمہ ہیں مجتہدین، ان کے فہم سے دوسرا فہم جب کوئی لائے تو اس کو چیلنج کیسے کیا جائے اور اس کو کیسے بتایا جائے کہ جو آپ کا فہم ہے یہ فہم صحیح نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جو ابھی یہ کنٹمپریری ایشوز ہے یہ ایک لیکنیس آف اصول فقہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو مطلب کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یا پھر ہمارے پروفیسر حضرات وغیرہ جو یہ کنونشنل ایجوکیشن سسٹم میں پڑھا رہے ہیں، تو یہ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامک سائنسز وغیرہ تو آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں. تو ان کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ریشنلٹی نہیں ہے، اس میں کوئی پرنسپلز نہیں ہیں، یہ تو بس ایسے ہیں کہ ایسے وہ کرو. تو ایسا نہیں ہے. اصول الفقہ جو ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے، آپ کو ایک کنسسٹنسی دکھے گی. آپ کی ایکسپیرینس کے حساب سے، بیکاز آپ ابھی مطلب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اصول فقہ میں، تو آپ کی ایکسپیرینس کے حساب سے یہ کتنا ضروری ہے کہ انسان کو مینٹرشپ یا کمپینینشپ اس اکیڈمک جرنی میں؟ میں نے جو یہ گھڑی پہنی ہے تو مجھے کافی پسند تھی یہ گھڑی. یہ کافی معروف وہاں پہ ایک وہ برانڈ ہے الفجر کے نام سے سعودیہ. کسین سے ہی آپ نے؟ نہیں، یہ سعودی کے ایک برانڈ ہے الفجر کے نام سے. تو اوبیسلی قصیم میں بھی اس کے آؤٹ لیٹس ہیں، مکہ میں، مدینہ میں. تو کافی پسند تھی یہ گھڑی شروع سے. تو میں نے شروع میں یہ اپنی جگہ یہ کیا تھا کہ جب میں پی ایچ ڈی مکمل کروں گا تو میں یہ گھڑی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گفٹ کروں گا. پھر لگاؤ گا؟ ہاں، پھر میں لگا. اس سے پہلے آپ اس سے پہلے میں نہیں لگاؤں گا. دیر از اے گیپ بٹوین اسکالرس اینڈ ینگ جنریشن. تو اصول فقہ اس گیپ کو کیسے فل کر سکتی؟ چونکہ چیلنجز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جو چیلنجز امت کے سامنے آج سے 500 سال پہلے تھی، وہ شاید آج اس طریقے سے نہیں ہے، یا پھر ہزار سال پہلے، یا پھر اسی طرح سے. تو چیلنجز چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اصول الفقہ میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اجتہاد کا. شب گریزہ ہو گیا آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اور اندر ایپیسوڈ آف 18+. آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی آج اسپیشل ہے، اور وہ ہے اسلامک پرنسپلز، اے ٹائم لیس فریم ورک فار کنٹمپریری ایشوز. بیکاز جو ہمارے یوتھ آج کل ہے ان کے جو اکثر ایشوز ہے وہ کنٹمپریری ایشوز ہے. تو ہم اپنے آج کے گیسٹ سے بات کریں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے جو گیسٹ ہے وہ ہے ڈاکٹر ماسد صدیق گنائی القسیمی حافظہ اللہ تعالی. تو ان کے بارے میں بریفلی ہم شیخ صاحب ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں، جو آپ کی سیکنگ آف نالج ہے، تو اس بارے میں ہمیں بتائیے. جزاک اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. پوری آئی ڈبلیو ایس ٹیم جو ہے اس کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک میری جو یہ سفر ہے، علم حاصل کرنے کا جو سفر ہے، تو اس کا آغاز تو ہمارے اپنے گھر سے اسٹارٹ ہوا. کہ گھر میں ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور شکر ہے کہ ہمارے گھر میں ایک دینی ماحول ہمارے بچپن سے ہمیں دیا گیا. اس میں ہمارے والدین کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو گھر میں میرے والد صاحب، ان کی کتابیں رہتی تھی، بلکہ وہ کافی زیادہ مطالعہ کرتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کتابوں کا مطالعہ. یعنی گھر سے ہی آپ گھر سے اسٹارٹ کیا.
تو اس کے بعد کافی آئمہ وغیرہ جو ہے ائمۃ المساجد وہ آتے تھے ہمارے گھر، تو والد صاحب ان کو بھی کتابیں وغیرہ دیا کرتے تھے. تو میں یہ سب دیکھتا تھا اور میرے اندر بھی کافی یہ شوق پیدا ہوا کتابوں کا مطالعہ کرنا. اس کے بعد جو ہمارے مدارس وغیرہ مساجد میں جو ہے تو وہاں پہ جاتا تھا، اور وہاں پہ جو ائمہ ہیں ان سے میں نے بنیادی علوم، تجوید ہو یا پھر وہ حفظ وہاں پہ کراتے تھے، تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد جو کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں یہ ایک ہمارا ایک جو سسٹم ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم کنونشنل ایجوکیشن کے لیے بھیجتے ہیں اسکولس میں، کالجز میں. تو مجھے بھی بھیجا گیا، تو میں نے اسکول سے تعلیم حاصل کی. میں نے سوپور میں اسلامک اسکول سے پڑھا، اس کے بعد ایم ای ٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جواہر نوودیہ ودیالیہ وہاں پہ میں نے پڑھا. سری نگر میں کچھ کلاسز پڑھا، راج باغ میں نیو ایرا پبلک اسکول میں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں نے پڑھائی کی، اور اس کے بعد گریجویشن میں نے اسلامک یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہاں سے میں نے کی. تو اس سب یہ جو عرصہ ہے اس ٹائم میں ذاتی مطالعہ کرتا رہا اسلامی علوم کا، اور دروس میں جانا رہا. ہمارے جو مشائخ ہیں، علماء ہیں کشمیر میں، ان کے پاس بہت جایا کرتا تھا اور ان سے علم حاصل کیا کرتا تھا. لیکن پھر یہ محسوس ہوا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میں پورا ٹائم اس میں دینا چاہ رہا تھا. کیونکہ یونیورسٹی کی زندگی میں نے دیکھی تو وہاں پہ کافی زیادہ مطلب میں دعوتی میدان میں سرگرم تھا. اس سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی کافی علماء کے ساتھ بیٹھنے کا اور علم حاصل کرنے کا موقع ملا. تو وہاں سے ایک جذبہ پیدا ہوا، لیکن بس موقع نہیں مل رہا تھا کہ مطلب 100% میں ٹائم اس میں دوں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. گریجویشن کے بعد میں چنئی گیا، مدراس میں نے بڑے علماء فل ٹائم کے لیے وہاں پہ گیا. تو شیخ آر کے نور صاحب رحمہ اللہ جو کہ اب گزر گئے ہیں، کووڈ میں وہ گزر گئے، تو بہت بڑے معروف عالمی شخصیت ہے، علم والی شخصیت ہے اور عالمی شخصیت ہے. تو ان سے علم حاصل کیا. ہمارے شیخ فضیلت الشیخ عبدالسلام حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے علم حاصل کیا. شیخ انیس الرحمن العظمی، ان سے علم حاصل کیا. شیخ جنید المدنی، شیخ عمر خان المدنی، بہت سارے علماء، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فضل ہے اور احسان ہے، ان سے علم حاصل کیا. اور پھر وہاں سے جا کے جو ہمارے علماء تھے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ میں فردر اسٹڈیز جو ہے وہ سعودی عرب میں کروں. تو سعودی عرب جانا ہوا. وہاں پہ شیخ آر کے نور صاحب نے مجھے ریکمنڈیشن دی، شیخ عبدالسلام صاحب نے، شیخ ہمارے اپنے شیخ جو ہیں وادی کے معروف عالم صاحب شیخ عبداللطیف کندی صاحب، انہوں نے ریکمنڈیشن دی حفظہ اللہ تعالیٰ. تو پھر قصیم میں نے پڑھائی کی، اور قصیم میں پھر جو ہے نا فردر اسٹڈیز کی فل ٹائم میں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں جو ہے کہ اکثر المدنی ہوتے ہیں، لیکن آپ کچھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ القسیمی جو ہوتے ہیں. جی. تو آپ کو قصیم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے ملا؟ قصیم، یہ کافی انٹرسٹنگ بات آپ نے چھیڑی. قصیم جو ہے بہت عرصے تک یہ فارن اسٹوڈنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. جو یونیورسٹی ہے، جو جامعہ وہاں پہ، یہ بہت بڑی جامعہ ہے، بلکہ دنیا کے بڑی جامعات میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ 42 کالجز ہیں یہاں پہ. کالجز یعنی کالج آف میڈیسن، ہاں کالج آف میڈیسن ایک کالج ہے، اس کے پھر نیچے پھر سب برانچز ہیں. تو یعنی پھر جو ایم بی بی ایس کرے، پھر بی ڈی ایس یا کسی بھی اس میں، تو اسی طرح سے کالج آف انجینئرنگ کالج ہے، پھر اس میں الگ الگ ڈویژنس ہیں. 42 کالجز. اسی میں کالج آف شریعہ ہے، پھر اس کے اندر پھر قسم تفسیر الگ ہے، قسم اللغہ الگ ہے، اسی طرح سے قسم الحدیث الگ ہے، قسم علوم القرآن یہ الگ ہے، تو قسم الفقہ الگ ہے، اصول الگ ہے. تو بہت بڑی یونیورسٹی ہے. تو فارن اسٹوڈنٹس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. تو اتفاق یہ ہوا کہ میں نے اس کا سنا، اس یونیورسٹی کے بارے میں کچھ، میرے جو کچھ جن سے میں نے علم حاصل کیا، اس میں ایک شیخ کامل صاحب ہیں کینیڈا کے. تو ان سے میرا رابطہ ہوا. تو ان کے بارے، کیونکہ انہوں نے ماسٹرس میں وہاں پہ ایڈمیشن لیا، تو ان کا پہلا بیچ تھا غالباً جس میں قصیم یونیورسٹی نے فارینرس کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کیا. تو میں نے کاغذ بھیجے وہاں پہ، اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ، اور اتفاق یہ ہے کہ میرے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے. تو جو ریکوائرمنٹس تھی، تو میرے ڈاکیومنٹس پورے نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، بہت احسان ہے کہ انکمپلیٹ ڈاکیومنٹس ہونے کے باوجود مجھے ایڈمیشن ملا. اور پہلا ہی بیچ جو انڈین اسٹوڈنٹس کا، کمپلیٹ بھی نہیں تھے، ڈاکیومنٹس میرے کمپلیٹ نہیں تھے. بہت سارے ڈاکیومنٹس مسنگ تھے.
اب ٹائم شاید غالباً اس وقت جو اس کا لاسٹ ڈیٹ تھا ڈاکیومنٹ سینڈ کرنے کا وہ نزدیک آ رہا تھا، تو میرے پاس تیاری نہیں تھی، تو اچانک سے میں نے بائی پوسٹ وہ سینڈ کر دیے. اب تو وہ سسٹم نہیں ہے، سارا آن لائن ہو گیا ہے. تو ڈاکیومنٹس میں نے سینڈ کر دیے، اور جو انڈین اسٹوڈنٹس کا جو پہلا بیچ تھا جن کو وہاں پہ ایکسیپٹنس ملی، تو اس میں میرا بھی نام تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور فضل ہے، الحمد للہ. تو وہاں قسیم جو ہے ایک بہت معروف جگہ ہے علم کی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بڑے ائمہ مشائخ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو مشائخ و شخصیات ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیات، اسی طرح سے شیخ جو ہمارے معاصرین علماء ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح سے شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ تعالیٰ، یہ سب قسم کے ہیں. اس طرح سے بہت بڑی لسٹ ہے. بلکہ شیخ عبداللہ بسام، ان کی ایک کتاب ہے اس پہ مستقل، بہت سارے مجلدات پہ وہ مشتمل ہے. تو انہوں نے 800 سال کی تاریخ لکھی ہے. 800 سال جس میں کوئی بریک ہی نہیں ہوا ہے علماء کا ایسا سلسلہ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب، پھر ان کے جو تلامذہ، پھر ان کے تلامذہ، پھر ان کے تلامذہ، جو مطلب اور ان سے پہلے بھی جو علماء وہاں پہ رہے ہیں ان کے بعد بھی. تو ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اور قسیم ایک علمی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، بہت احسان ہے کہ وہاں پہ علم حاصل کرنے کا. انشاءاللہ ابھی اس پر ہم کبھی بات کریں گے تفصیلاً کہ آپ کی پوری جرنی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ جی ایک سیریز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل. تو اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے جانیں گے یہ بات. تو میں لیکن یہاں پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہ چیلنجز کیا رہے ہیں آپ کی سیکنگ آف نالج میں؟ چیلنجز، جہاں تک چیلنجز کا تعلق ہے، بہت چیلنجز، کیونکہ جب ہم اپنی سوسائٹی پہ نظر مارتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کے حالات دیکھتے ہیں، تو سوسائٹی بائی ڈیفالٹ جو سسٹم اور جو ایجوکیشن جو پروموٹ کرتی ہے وہ کنونشنل ایجوکیشن ہے. جو عصری تعلیم ہے جس میں فزکس، کیمسٹری وغیرہ یہ سب جو چیزیں ہیں جو ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے. تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ ہے تو یہ پڑھنے میں کافی اچھا ہے، تو ہم اسی لائن میں اس کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا سب سے بڑا چیلنج تو یہی رہا کہ سوسائٹی کا جو پریشر ہے اس کو فیس کرنا. میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ان کے احسان سے میں پڑھنے میں کافی اچھا رہا ہوں، اور پوزیشن ہولڈر وغیرہ سٹارٹ سے ہی، اور پھر یونیورسٹی میں بھی کافی اچھی پرفارمنس میرے اکیڈمکس میں رہی ہے. تو پھر ایک ایسا بندہ جب وہ کہے کہ نہیں اب مجھے آگے جا کے جو ہے نا وہ دینی تعلیم پڑھنی ہے اور 100% اپنا ٹائم اسی کو دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سوسائٹی کی طرف سے، فیملی اور ریلیٹیوز اور وغیرہ یہ سب جو ہمارے خیر خواہ لوگ ہیں، تو ان کی طرف سے کافی ایک پریشر آتا ہے. بلکہ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ سب پڑھ کے آپ کرو گے کیا؟ اگر آپ کو صرف 5,000 کی وہ امامت کرنی ہے تو میں آپ کو 5,000 روپیہ ہر مہینے دینے کو تیار ہوں. یعنی حقارت کی نظر سے جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا چیلنج رہا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی اس پہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس پہ محنت کی. اور آج وہی لوگ جو مجھے کافی یہ مطلب اس کو لے کے کافی تنگ کرتے تھے، یا پھر ان کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے پسند نہیں تھا میرا یہ ڈیسیجن اپنی زندگی میں، آج وہی کافی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ڈیسیجن. ریسنٹلی آپ کی ڈاکٹریٹ بھی کمپلیٹ ہوا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو وہ اصول فقہ میں اصول الفقہ میں ڈاکٹریٹ کمپلیٹ ہوئی. میرا جو بیچلرس ہے قصیم یونیورسٹی سے، وہ بیچلرس میں نے شریعہ سے مکمل کیا، کلیہ شریف. کلیت الشریعہ سے. اس کے بعد ماسٹرس میں نے ماجسٹر حدیث میں نے جو اس کی تھیسس لکھی ہے. اس کے بعد پی ایچ ڈی جو ہے میں نے ابھی حال ہی میں اصول الفقہ میں، اس میں شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی اور ان کے جو کنٹریبیوشنز ہیں اور ان کا جو رول ہے اور ان کی جو میتھڈولوجی ہے اصول الفقہ میں، تو وہ میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیلڈ میں نے کہا بھی آپ کو کہ ڈیٹیلڈ ہم انشاءاللہ وہ آپ کو سیریز میں کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل. تو میں ریسنٹلی آپ نے یہاں پر ایک پوائنٹ چھیڑا کہ آپ کی جو ڈاکٹریٹ ڈگری ہے وہ ہے اصول فقہ میں، اصول الفقہ. لیکن بہت سارے ایسے بھائی ہمارے ہیں کہ جو اصول فقہ ٹرم سے انفیملر ہے. تو ہمیں ڈیفائن کیجیے اصول فقہ کی ٹرم. اصول الفقہ جو ڈیفینیشن آپ کو اکثر ملے گی کتابوں میں، تو الگ الگ انداز ہے علماء جو کیسے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایک سیدھی سادھی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها الاجمالیہ. یہ ایک ڈیفینیشن ہے کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو جس کا تعلق احکام سے ہے
اور جس کا تعلق جو فقہی احکام اس سے ہے، اور اجمالی نہ کہ تفصیلی صحیح. کا ذکر فقہ میں آتا ہے، تو اجمالی کا ذکر آتا ہے اصول الفقہ میں. اور کچھ ڈیفینیشنز ایسے کہیں گے جیسے امام البیضاوی، انہوں نے اس پہ لکھا کہ مجموع طرق الفقہ الاجمالیہ و کیفیت الاستفادہ منہا و حال المستفید. تو ایسے ڈیفینیشنز ہیں، لیکن چونکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ شاید یہ ٹیکنیکل چیزیں نہ سمجھے، تو ایک اس لیے میں نے آپ کو موٹی کہ موٹی تھوڑا چیزوں میں، ڈیفائن ہاں، کیجیے ہمیں. تو ایک موٹے مطلب ایک براڈر پرسپیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش میں کروں گا کہ سمجھ آئے سب کو. فقہ معروف چیز ہے کہ فقہ فک مینس انڈرسٹینڈنگ. فقہ یعنی لٹرلی انڈرسٹینڈنگ اس کا مطلب ہے. جیسے کسی انڈیویجول کو نماز پڑھنی ہے، تو نماز وہ کیسے پڑھے، نماز میں ارکان کیا ہے، واجبات کیا ہے، مستحبات کیا ہے، قیام کیسے کرے، رکوع میں کیسے جائے، اور اگر اس کو ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو پھر وہ کیا کرے. سجدہ سہو اگر اس کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سلام سے پہلے کرنا، سلام کے بعد کرنا، یہ فقہ ہے. یعنی کوئی عمل، اس میں جو پھر ایلیمنٹس وہ کیسے بجا لائے، پھر چاہے وہ نماز کے متعلق ہو، چاہے پھر زکوٰۃ کے متعلق، چاہے حج کے متعلق، چاہے صوم رمضان، یہ روزوں کے متعلق، چاہے پھر معاملات کے متعلق. تو یہ فقہ ہے. اصول الفقہ جو ہے یہ آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، جس کو فار ایگزامپل نماز میں کوئی چیز واجب ہے، ٹھیک ہے، یا نماز میں کوئی چیز، کسی چیز کو کہا گیا کہ یہ ارکان الصلاۃ میں سے ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو کہا گیا کہ یہ تو مستحبات میں سے ہے، تو یہ فقہ ہے. اصول الفقہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کیوں یہ چیز رکن ہے، کیوں یہ چیز مستحب ہے، کیوں یہ چیز. واجب ہے. ہاں. تو علماء جو ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ آپ ایسے نماز پڑھے کہ جیسے آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یا حج کے متعلق فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ آپ ایسے حج کریں کہ جیسے آپ نے مجھے دیکھا حج کرتے ہوئے. تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نماز میں، حج میں، روزوں میں، وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ ساری چیزیں ایک ہی لیول کے ہیں؟ نہیں. تو علماء نے اس کو کیٹیگرائز کیا کہ کوئی چیز کسی کو رکن کا درجہ دیا، کسی کو واجب کا، کسی کو مستحب کا. اگر رکن چھوٹ جائے تو اس کے لیے یہ ایسا حکم ہے، اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کے لیے ایسا حکم ہے، اگر مستحبات میں سے کوئی مستحب چھوٹ جائے تو اس کے لیے ایسا حکم ہے. تو یہ جو کیٹیگری، یہ کہاں سے آئی، اور کیوں کوئی چیز، کسی چیز کو واجب کہا گیا، اور کیسے، اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے، کیسے وہ اس کنکلوژن تک پہنچے، یہ ہمیں سمجھاتا ہے اصول الفقہ. تو یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد اصول الفقہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں بس تھوڑا سا اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اصول الفقہ آپ کو استنباط کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہے کہ قرآن اور حدیث آپ کے سامنے ہے، تو آپ قرآن اور حدیث سے احکام کا جو استنباط ہے، ایکسٹریکٹ آپ کیسے کرو گے احکام، اس کے پیچھے ایک میتھڈولوجی ہے، پرنسپلز ہیں، قواعد ہیں. تو وہ ہے اصول الفقہ، کہ کیسے آپ قرآن پاک میں اگر کوئی نص ہے، اس سے آپ حکم کیسے آپ اس سے نکالو گے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کو کوئی چیز معلوم ہے یا کوئی آیت آپ نے پڑھی اور پھر آپ نے حکم دے دیا. نہیں، ایک میتھڈولوجی آپ کو فالو کر رہے ہیں، تو اسی کے بیس پہ آپ وہ حکم. تو یہ بہت سارے ہمیں ایسے بھی بولتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث ہے تو کیوں آپ نئی ٹرم ہمیں دے رہے ہو کہ اصول الفقہ. اگر قرآن و حدیث ہمیں کہا گیا تو کیوں آپ بول رہے ہیں اصول فقہ؟ اگر ایسا شبہ جو ہے، ایسا یہ کہا جائے کہ اگر قرآن اور حدیث ہے تو اصول الفقہ وغیرہ ٹرم کیوں دے رہے ہو، تو یہ جو چیز ہے یہ پھر دوسرے علوم کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے کہ پھر آپ کیوں مصطلح الحدیث کا ٹرم لاتے ہو، پھر کیوں آپ اصول الحدیث کہتے ہو، پھر کیوں اصول و تفسیر، پھر کیوں قواعد، پھر کیوں مصطلح، پھر کیوں بلاغہ. تو اصل میں ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ چیز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث مصدر تلقی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، ان کے نزدیک جو مصدر تلقی ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن قرآن اور حدیث سے ہم کیسے استفادہ کریں، اور قرآن کو اور حدیث کو کیسے ہم سمجھیں، اور کیونکہ ہمارا یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ہم اسی طریقے سے سمجھیں جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا، بالکل علی فہم سلف الصالح. صحیح. تو اس کے لیے ہمیں یہ علوم چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر حدیث ہے، حدیث کو آپ کیسے پرکھو گے، اس کے لیے آپ کو اصول الحدیث پڑھنا ہے. بالکل اسی طرح سے کہ آپ کیسے استنباط کرو گے مسائل، اس کے لیے آپ کو اصول الفقہ اور باقی سارے علوم پڑھنے ہیں. مطلب جو پرنسپلز آف اصول فقہ ہے یہ کیسے ایڈریس کرتے ہیں جو کہ آج کے کنٹمپریری ایشوز ہے ہمارے یوتھ جو فیس کرتے ہیں، جسٹ لائک کہ ڈاؤٹس ان عقیدہ میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی کہ سلو پوائزننگ ان ایتھیزم ان کشمیر، جو سلو پوائزننگ آف ایتھیزم ہے کشمیر میں. تو
یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ اصول الفقہ ایک ایک فریم ورک ہم کہہ سکتے ہیں پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا سائنس ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اسلامک جو علوم ہیں یہ ریڈنڈنٹ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو مطلب کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یا پھر ہمارے پروفیسر حضرات وغیرہ جو یہ کنونشنل ایجوکیشن سسٹم میں پڑھا رہے ہیں، تو یہ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامک سائنسز وغیرہ تو آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں، تو ان کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ریشنالٹی نہیں ہے، یہ اس میں کوئی پرنسپلز نہیں ہیں، یہ تو بس ایسے ہیں کہ ایسے وہ کرو، تو ایسا نہیں ہے۔ اصول الفقہ جو ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے، آپ کو ایک کنسسٹنسی دکھے گی شریعت کے اندر، آپ کو وزڈمز دکھیں گے شریعت کے اندر، آپ کو ایک ایسا اپروچ ملے گا کہ جو پورا سائنٹیفک اپروچ ہے، جس کو آپ یہاں پہ کہتے ہیں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ، تو ویسا اپروچ آپ کو یہاں ملے گا، اور جس کے نتیجے سے آپ جو چیلنجز ہیں، ماڈرن چیلنجز، اس کو ایڈریس کر سکتے ہو۔ فار ایگزامپل، آپ نے بات چھیڑی ایتھیزم کی وغیرہ، تو لوگ کیوں ایسے ڈاؤٹس کے شکار ہو رہے ہیں، یا پھر فیمنزم، یا پھر اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، ماڈرنزم، میٹیریلزم میٹیریلزم، وغیرہ؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو لوگ ایسے ڈاؤٹس کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ زیادہ واقفیت اسلامک علوم اور اسلامی جو شریعت ہے ہماری، اس سے ان کی واقفیت ٹھیک نہیں ہے، یا پھر ڈاؤٹس ہوتے ہیں، یا پھر پوری نالج نہیں ہوتی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے اصول الفقہ کے، اگر ہم اس کے دورات اور سیمینارز وغیرہ کریں، اور یہ بتانے کی کوشش کریں لوگوں کو کہ کیسے ایک میتھڈولوجی ہم فالو کر رہے ہیں، کیسے اسلامک جو احکامات ہیں اور جو رولنگس ہیں ان میں ایک کنسسٹنسی ہے، کہ یہاں پہ اگر ایک چیز ہے اس کو حلال قرار دیا گیا، اور اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہے، یہی ریزننگ اگر کوئی دوسری چیز ہے اس میں اندر پائی گئی، تو اس کو بھی یہی حکم دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا، ایک کنسسٹنٹ اپروچ، اور ایک پریکٹیکل اپروچ، ایک جس کے پیچھے ایک ریشنل ہے، تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ایڈریس ہم کر سکیں اور اس پہ ہم بات کریں گے، تو بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں جو الگ الگ ڈاؤٹس کے شکار ہو رہے ہیں، اور جو کہیں نہ کہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ تو مولوی صاحب ہے، یہ گو مولوی صاحب عشا پائے پل جائے کو ٹوئی پول وغیرہ بائی کی چیز نہیں، جب ہم دیکھیں گے کہ نالج کیا انہوں نے حاصل کی ہے، اور اس کی رچنس، اور اسلامک جو شریعت ہے، اس میں جو ڈیپتھ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سب چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی، تو ضرور وہ ان سب چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے، اور ضرور وہ اپنے دین کی طرف واپس لوٹیں گے، اور پھر انڈیویجول ڈاؤٹس ہوتے ہیں، وہ تو پھر الگ بات ہے کہ ہر ایک انڈیویجول کو الگ الگ پھر کاؤنسلنگ وہ کی جا سکتی ہے۔ جو اصول فقہ ہے، یہ کیسے رول ادا کرتا ہے کہ جو ریزالونگ کنفلکٹس بٹوین ٹریڈیشنل اسکالرشپ اینڈ سوسائٹل چیلنجز؟ ہاں، جو ٹریڈیشنل اسکالرشپ ہے، چونکہ چیلنجز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، جو چیلنجز امت کے سامنے آج سے 500 سال پہلے تھی، وہ شاید آج اس طریقے سے نہیں ہے، یا پھر ہزار سال پہلے، یا پھر اسی طرح سے، تو چیلنجز چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اصول الفقہ میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اجتہاد کا، اجتہاد، تو اجتہاد کے لیولز ہیں، اور مجتہد کے لیولز ہیں، تو اصول الفقہ جو ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ قیاس کیسے کیا جائے، اور قیاس الصحیح کیا ہے، قیاس الفاسد کیا ہے، اجتہاد کون کرے، کیسے کرے، کن چیزوں پہ اجتہاد کرنا جائز ہے، ہر ایک چیز میں اجتہاد ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اختلاف جب ہو علماء کا، تو اس میں خلاف المضموم کیا ہے، خلاف الصحیح کیا ہے، ویلڈ ڈس ایگریمنٹ کیا ہے، انویلڈ ڈس ایگریمنٹ کیا ہے، تو یہ سب ٹولز جو ہے وہ ایکوپ کی جاتی ہے اور دی جاتی ہیں، جو یہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے، علم جو حاصل کر رہا ہے اسلامک علوم، تو ان کو دی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ کیپیبل بنے، اور جو ماڈرن جو ایشوز ہیں اس کو جو ہے وہ ایڈریس کرے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو علوم ہیں جن کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے، ان سب کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ ان کو ہم پڑھیں، سمجھیں، پڑھائیں، سمجھائیں لوگوں کو، اور ان کے بیچ میں اصول الفقہ کو ایک خاص جو ہے کہ مرتبہ حاصل ہے، کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے جو ہے نا ڈاؤٹس وغیرہ اور چیلنج جو ہے نا ان کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو شیخ کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے یہاں پر کہ مطلب دیر از اے گیپ بٹوین اسکالرس اینڈ ینگ جنریشن، تو اصول فقہ اس گیپ کو کیسے فل کر سکتی؟ اصول الفقہ جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں مطلب یہ سامنے چیزیں آتی ہیں کہ اگر کوئی حکم ہے
اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہے، اس کے پیچھے ایک میتھڈولوجی ہے، اور یہ جو ریزننگ ہے، یہ میتھڈولوجی ہے، یہ امپلائی کیا جاتا ہے آج کنونشنل ایجوکیشن سسٹم میں. آپ پوچھیں گے جو آپ کے مطلب جو بھائی لوگ ہوں گے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو کالجز اور یونیورسٹیز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو وہ ایک یہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک اپروچ، کہ یہ پرابلم جو ہے تو اس کو سالو کرنے کا ایک طریقہ ہے ان کے پاس. فار ایگزامپل فزکس کے ایک پرابلم ہے تو اس کے لیے ایک فارمولا ہوگا جس کے ذریعے سے یہ پرابلم وہ جو ہے سالو کر سکیں گے. اور اگر اسی جیسی کوئی دوسری پرابلم آئے گی اس میں بھی یہ فارمولا جو ہے کام کرے گا. ہاں، اگر کوئی دوسری نوعیت کی کوئی پرابلم آئے گی تو اس کے لیے ایک الگ سے فارمولا ہوگا. تو اس ٹیمپرامنٹ کو کہتے ہیں، کیونکہ اب فارمولا یہ سب لوگ اپلائی کریں گے تو نتیجہ ایک ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ایسے ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اصول الفقہ میں وہ دیکھیں گے کہ یہی جو چیز ہے ایک قواعد ہیں، پیچھے پرنسپلس ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہے. اب آپ قرآن اور حدیث کے پاس جاؤ گے تو آپ فریلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاؤ گے قرآن اور حدیث. اصول الفقہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کیسے آپ حکم استنباط کرو گے، اور کیسے آپ جو ہے یہ قرآن کی یہ آیت سمجھنی ہے آپ کو، اور اس آیت سے کیسے یہ حکم نکلے گا. تو یہ آپ کو جیسے ایک مطلب جو آدمی کو باندھا جاتا ہے نا کہ پھر وہ ہاتھ پیر نہیں مار سکے یا ادھر ادھر نہ کر سکے، تو اسی طرح سے اصول الفقہ جو ہے نا ایک ڈیفائن کرتا ہے باؤنڈریز اور باندھ دیتا ہے کہ ہاں آپ کو ایسے سمجھنا ہے. کیونکہ اسی میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے، اس کا بھی میں ذکر کرتا جاؤں، کہ لوگ جو ہے ایسے فتنے آ رہے ہیں آج کل لوگوں کے اندر کہ قرآن اور حدیث کوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو سلف الامہ ہے ان کے فہم پہ کوٹ نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی آیت وہی ہے، حدیث وہی ہے، لیکن میننگ جو ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے جس طریقے سے جو صحابہ نے سمجھا اور تابعین، اتباع تابعین اور جو ائمہ ہیں مجتہدین، ان کے فہم سے دوسرا فہم جب کوئی لائے تو اس کو چیلنج کیسے کیا جائے اور اس کو کیسے بتایا جائے کہ جو آپ کا فہم ہے یہ فہم صحیح نہیں ہے، کس بنیاد پہ ہم بات کریں. تو اس کے لیے جو ہے جو شریعت کے پرنسپلز ہیں، قواعد ہیں، جو اصول الفقہ میں جن کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس پہ بات ہوتی ہے تاکہ جو ایک بندہ ہے وہ قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھے جیسے جو سلف الامہ ہے انہوں نے سمجھا ہے. ایکچولی میرا جو سوال تھا وہ تھا کہ دیر از اے گیپ بٹوین اسلامک اسکالرس اینڈ ینگ جنریشن، تو اصول فقہ اس گیپ کو کیسے فل؟ ہاں، تو اس کا جواب میں نے آپ کو دیا کہ جو کالجز میں جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس، جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے آج جو ڈیولپ ہوا ہے، اصول الفقہ اس ٹیمپرامنٹ کو اپیل کر رہا ہے. یعنی اس وجہ سے ہاں، اسکالر سے جڑ سکتے ہیں. ہاں جڑ سکتے ہیں. تو وہ جب جائیں گے تو وہ جب دیکھیں گے کہ یار ہمارے جو اسلامک علوم ہیں، جو اسلامک سائنس ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی چیز کو فار ایگزامپل واجب قرار دیا اور اس کے پیچھے کوئی ریزننگ ہی نہیں ہے، کسی چیز کو مکروہ قرار دیا اور اس کے پیچھے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، کوئی پرنسپل ہی نہیں ہے، کوئی فارمولا ہی نہیں ہے، جو فارمولا میں نے ورڈ یوز کیا. تو جب وہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ نزدیک آئیں اور وہ انجوائے کریں گے اور وہ سیلیبریٹ کریں گے کہ ہمارے جو علوم ہیں، جو اسلامک سائنس، اس میں یہ سب چیزیں ہیں. بلکہ میں سمجھوں گا کہ یہ تو ایک بہت بڑی اوپننگ ہوگی ان سب کے لیے کہ وہ زیادہ نزدیک آئیں گے اسلامک جو علوم ہیں ان کے، اور علماء کے ساتھ زیادہ جڑیں گے جب ان کے سامنے یہ سب چیزیں جو ہے نا کھل کے آئیں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جو ابھی یہ کنٹمپریری ایشوز ہے یہ ایک لیکنیس آف اصول فقہ ہے اسٹوڈنٹس میں، یا ایشوز میں جو ینگ جنریشن جو ہماری ہیں جو ان میں لیکنیس آف اصول فقہ ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ یہ ون آف دی اس فیکٹرس ایشوز میں سے ہے؟ ہاں، ون آف دی فیکٹرس. مطلب یہ کہنا کہ صرف یہی ایک فیکٹر ہے یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن ون آف دی فیکٹرس ہے کہ اس علم کی طرف ہم زیادہ توجہ نہیں دے رہے. ہاں، تو ون آف دی فیکٹرس ہے یہ، ون آف ون آف دی فیکٹرس. اور باقی جو سارے فیکٹرس ہو سکتے اسلامک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اصول فقہ کو مطلب کیسے اپروچ کرے، مطلب تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمائز اس سے بینیفٹ حاصل کریں. اس سوال سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اصول الفقہ کے بارے میں ہم نے صحیح نہیں سمجھی ہے. مطلب ایک پریویلنٹ میں کہوں گا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کچھ سرکلز میں یا پھر ان جنرل. مطلب اوبویسلی مطلب جو لوگ اسلامی علوم سے دور ہیں ان میں یہ سب زیادہ ہو سکتی ہے مس انڈرسٹینڈنگس. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں اصول الفقہ کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں. ایک یہ کہ اصول الفقہ
اس کے بنانے والے امام شافعی ہیں. یہ اصول یہ قواعد یہ غلط ہے. اصول الفقہ جو ہے یہ اصول قواعد یہ موجود ہے قرآن میں اور احادیث میں. امام شافعی انہوں نے صرف یہ کیا کہ قرآن اور حدیث سے یہ قواعد نکالے اور ایک الگ بک میں ان کو مینشن کیا الرسالہ. تو اسی لیے ان کا نام آتا سمجھتے ہیں کہ اگر اصول فقہ کوئی پڑھ رہا ہے یہ خالی شافعی کے ہاں مطلب کچھ کوئی ایک یہ ہے کہ علماء نے خود سے یہ پرنسپلس بنائے ہیں. اچھا تو یہ خود سے انہوں نے بنائے. تو امام شافعی ہوں چونکہ ان کا نام اس لیے میں نے لیا کیونکہ وہ پہلے عالم صاحب ہیں جنہوں نے ایک مستقل کتاب اس علم میں لکھی اس سبجیکٹ اس سبجیکٹ میں لکھی. تو بہت سارے علماء ہیں. تو یہ اصول جو ہے یہ علماء نے خود سے نہیں بنائے. یہ موجود ہے قرآن میں اور احادیث میں اور علماء نے اس کا استنباط کیا اور ان اصول کو نکالا اور الگ سے اس کو ایک بک کی شکل میں وغیرہ الگ بکس میں وہ لکھا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دوسرے سب چیزیں ہیں جیسے ارکان الصلاح واجبات الصلاح یہ موجود ہیں قرآن اور حدیث میں لیکن علماء نے ان سب کو وہاں سے نکال کے ایک الگ وہ بکس وغیرہ میں ان کو لکھا. تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسری مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ اصول صرف ریلیٹڈ ٹو فقہ ہے کیونکہ اصول الفقہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فقہ کے ریلیٹڈ اصول ہے. ایسا بھی صحیح نہیں. اس کو اصول الفقہ اس لیے کہا گیا کیونکہ جو کلاسیکل اسکالر جو متقدمین ہیں علماء وہ فقہ کا معنی لیتے تھے پوری شریعت کے انڈرسٹینڈنگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ چاہتے ہیں اس کو دین کا فہم فقہ یہ لفظ استعمال ہوا دین کا فقہ. تو یہ معاملہ یہ فقہ جو یہاں پہ یہ صرف جو فرعی معاملاتی سب یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے پورے دین کا فقہ یعنی اس میں عقیدہ بھی ہے اس میں تفسیر بھی ہے اس میں معاملات بھی ہے اس میں جو باقی ساری چیزیں عبادات وغیرہ ان سب کے انڈرسٹینڈنگ. تو علماء جب یہ اصول الفقہ استعمال کرتے ہیں لفظ اصول اور فقہ تو یعنی اصول الشریعہ اصول یہ صرف فقہ کے اصول نہیں ہے پورے شریعت کے اصول ہیں. اسی لیے جو ہمارے علماء ہیں پیچھے جیسے امام الشاطبی انہوں نے جب اصول الفقہ کے بارے میں کتابیں لکھی تو انہوں نے اس کو اصول الفقہ نہیں کہا. تو کتاب کا انہوں نے جو ٹائٹل دیا وہ ہے الموافقات فی اصول الشریعہ. تو انہوں نے اس کو الموافقات فی اصول الفقہ نہیں کہا انہوں نے کہا الموافقات فی اصول الشریعہ. اسی طرح سے باقی سارے آپ کتاب پاؤ گے کہ المستصفیٰ من علم الاصول تو ایسا نہیں کہا المستصفیٰ من علم اصول الفقہ من علم الاصول. تو اسی طرح سے یہ سب چیزیں تو یہ دوسرا اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے اس کا ذکر پہلے بھی آیا کہ قرآن و حدیث موجود ہے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یار قرآن اصول الفقہ ہمیں دور کر رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے تو ایسا نہیں ہے بلکہ اصول الفقہ آپ کو دور کر رہا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اور لے جا رہا ہے آپ کو نزدیک صحابہ کے انڈرسٹینڈنگ کی. تو اپنے انڈرسٹینڈنگ سے آپ دور ہو رہے ہو قرآن حدیث کی جو آپ کی خود ساختہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اس سے دور اور کس کے نزدیک لے رہی ہے آپ کو جو صحابہ اور سلف الامہ جو ہے ان کے انڈرسٹینڈنگ سے. تو یہ موٹا اب اس کے اندر بہت سارا ڈسکشن ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ وہ مجال نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ کیسا اپروچ کریں گے اصول فقہ کو پڑھنے میں تاکہ وہ میکسیمائز بینیفٹ اس سے حاصل کر سکیں. جو جہاں تک اصول الفقہ کی بات ہے تو یہ جو میں بات کہوں گا یہ کہ کیسے پڑھا جائے تو یہ صرف اصول الفقہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تمام جو علوم ہیں جو شرعی علوم ہیں چاہے پھر وہ اصول الحدیث ہو چاہے اصول تفسیر ہو اصول الفقہ ہو چاہے فقہ ہو چاہے مصطلح ہو چاہے تفسیر چاہے حدیث چاہے لغہ چاہے بلاغہ کوئی بھی علم ہو ان کے لیے ایک ہی چیز ہے ایک ہی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک عالم صاحب کے پاس جانا ہے. تو سیلف اسٹڈی جو ہے اس کو ہمارے علماء انکریج نہیں کرتے. تو جیسے شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ انہوں نے یہ حلیۃ طالب العلم میں فرمایا کہ من دخل فی العلم وحدہ خرج وحدہ جو بھی علم کے اندر بلا شیخ بلا استاذ جائے گا تو اس کے اندر اس سے بھی وہ نکلے گا مطلب کوئی فائدہ وہ نہیں دے پائے گا لوگوں کو. اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا ان کے اندر کافی زیادہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں وہ شاذ رائے اختیار کرتے ہیں اور جو مین اسٹریم انڈرسٹینڈنگ ہے جو منہج السلف ہے اس سے ہٹ کے دوسرے انڈرسٹینڈنگز لاتے ہیں دین کے اندر. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی علم آپ کو حاصل کرنا ہو چاہے وہ اصول الفقہ ہو چاہے اصول تفسیر ہو چاہے حدیث ہو چاہے قرآن ہو کوئی بھی علم جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے آپ کو ایک عالم صاحب کے پاس جانا ہے اس کے پاس آپ بیٹھ کے علم حاصل کیجیے. اس میں بھی میں کافی زیادہ انکریج کروں گا اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو کہ وہ براہ راست وہ مجالس میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے ہمارے پاس جیسے اس وقت ہمیں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا ایونیو ہے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا سے تو ٹھیک ہے ایک اضافی چیز ہے لیکن اصل کو ہم نے فراموش نہیں کرنا ہے. اصل جو ہے جو
جو بنیادی طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ براہ راست ایک عالم صاحب کے پاس جائیں، مجالس میں بیٹھیں اور وہاں پہ آپ علم حاصل کریں. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک پھر اصول فقہ کے بارے میں بات ہے تو اس میں آپ جو ہے بنیادی جو چیزیں، اور یہی بات باقی علوم کے متعلق بھی ہے، آپ پہلے دیکھیں کہ بنیادی چیزوں سے آپ سٹارٹ کریں، بنیادی متون سے، چھوٹی کتابوں سے. تو پہلے ہی آپ بڑی کتابوں کی طرف نہ جائیں، چھوٹی کتابوں سے سٹارٹ کریں. جیسے کچھ رسائل ہیں شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ، ان کے کچھ رسائل ہیں چھوٹے چھوٹے اصول فقہ کے متعلق. کچھ رسائل آپ نام ذکر جیسے ہاں جیسے استفاع کر ابھی ہم ایک رسالہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایک معہد ہے سوپور کے اندر، معہد الامام البخاری لدراست العقیدہ والمنہج والشریعہ. تو اس نام سے ہمارا معہد ہے. اس میں حدیث اور فقہ پڑھاتا ہوں، اور اصول حدیث اور اصول فقہ پڑھاتا ہوں. تو اس میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جو شیخ سعدی کا متن ان کا ہے، تو رسالہ لطیفہ جامعہ فی اصول الفقہ المہمہ، ایک بہترین متن ہے اور چھوٹا متن ہے جو آپ کو ایک اوور ویو دے گا اباؤٹ اسلامک پرنسپلس. اباؤٹ اسلامک پرنسپلز، اباؤٹ اصول الفقہ، ایک اوور ویو. تو ایک سٹارٹ کرنے کے لیے اچھی، لیکن ہاں تب زیادہ فائدہ دے گا جب آپ ایک عالم صاحب کے پاس جاؤ گے. آپ خود سے اگین خود سے پڑھیں گے سیلف اسٹڈی سے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوں، ہو سکتا ہے آپ صحیح طریقے سے نہ سمجھ پائیں. تو اس طرح سے باقی سارے متون ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کے کچھ متون ہیں، کچھ کتابیں ہیں. اس طرح سے دیگر علماء جو معاصرین ہیں، اور اسی طرح سے جو متقدمین علماء ان کے بھی کچھ متون ہیں. تو وہاں سے چھوٹی کتابوں سے انسان سٹارٹ کرے اور پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھے. اور ہمیشہ یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کنکلوژنس کو جمپ نہیں کرنا ہے. تو فار ایگزامپل کوئی قاعدہ آپ نے پڑھا، کوئی چیز آپ نے سیکھا، تو آپ کو بس یہ صرف اصول فقہ کے متعلق نہیں ہے، کوئی بھی شرعی علم آپ پڑھ رہے ہو تو کنکلوژنس کو جلد جلد جمپ، یہ طلب العلم جو ہے نا یہ ایک پروسیس ہے، آپ کو یہ پروسیس سے گزرنا ہے. تو آپ ابھی فرسٹ ایئر میں ہو، یا پھر پہلا 2 کلاسیں آپ نے پڑھ رہے ہو، یا پھر 1-2 کتابیں آپ نے پڑھی پیچھے، یا پھر کچھ ہی ٹائم آپ کو ہوا، تو آپ جلد جلد کنکلوژنس کو جمپ کر رہے ہو. وہ پھر فلاں آدمی صحیح ہے، وہ آدمی غلط ہے، پھر یہ ایسا طریقہ صحیح، وہ غلط وغیرہ. تو خود سے یہ کنکلوژن جو ہے نا جو ڈرا کرتے ہیں اکثر اسٹوڈنٹس جو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ ویٹ کرو، آپ صبر کرو، آپ ابھی سیکھ ہی رہے ہو. تو اور فوراً لوگ کچھ ایسا بھی یہ ہے ایک پرابلم کہ فوراً پریچ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، کہ ابھی پڑھ ہی رہے ہیں اور فوراً اسی کے دوران جو ہے نا وہ پریچ کرنا سٹارٹ کر دیا. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہ پہلے آپ پڑھیے اچھے سے اور علم حاصل کیجئے. جب آپ کے اندر وہ ٹھہراؤ آ جائے اور آپ کے علماء آپ سے کہیں کہ ہاں آپ پرفیکشن آ جائے. ہاں اب پرفیکٹ تو کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم ٹھہراؤ. مطلب ایسا نہ ہو کہ پھر بندہ جو ہے آج ایک بات بولے، پھر کل کو کہے کہ نہ یار یہ تو غلط بات تھی، پھر اس کو کل ریئلائز ہو، یا پھر 1 ہفتے 2 ہفتے یا 1 سال کے بعد ریئلائز کیا تو یہ تو غلط بات میں نے کہی. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو علم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جب آپ بات کریں گے تو یقین کے اوپر بات کرنی ہے، تو جنون کے اوپر یہ سب بات نہیں کرنی چاہیے. پورا آپ علم حاصل کریں، اس کے بعد ہاں چونکہ آپ ہی کو آگے جانا ہے، جو اس وقت آج پڑھ رہے ہیں، جو طلبۃ العلم ہیں، انہی کو آگے جا کے جو بڑے بڑے مناصب ان کو سنبھالنے ہیں. تو انہیں اور کوئی نہیں آئے گا، کوئی ملک تو نہیں آئیں گے آسمان سے، یا پھر کوئی دوسری پلانٹ سے کچھ لوگ آئیں گے. تو انہیں کو کرنا ہے، انہیں کی سوسائٹی ہے، انہیں کے جو یہ ہے بستیاں ہیں، تو ان کو ہی جا کے آگے یہ کام کرنا ہے. تو تھوڑا سا صبر کریں اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے جا کے کافی کامیاب کریں گے اس میں. آپ کی ایکسپیرینس کے حساب سے، بیکاز آپ ابھی مطلب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اصول فقہ میں، تو آپ کی ایکسپیرینس کے حساب سے یہ کتنا ضروری ہے کہ انسان کو مینٹرشپ یا کمپینینشپ اس اکیڈمک جرنی میں؟ میں تو کہوں گا کہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے جو میں نے کافی سیکھا ہے اپنے اس کیونکہ آپ نے بتایا کہ اس کے لیے الگ پوڈ کاسٹ ہم کریں گے. نہیں تو جو ہمارا قسیم کا جو جرنی ہے وہ کافی انٹرسٹنگ، اور اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے علماء کا نام انشاءاللہ اس پہ تفصیل بات کر سکتے ہیں کہ کون کون سے علماء ہیں جن سے علم حاصل کیا، اور مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کافی دلچسپ ہیں جو ہوئی اور کافی اس سے فائدہ ملا، تو اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات چھیڑی کہ کمپینین شپ اور مینٹرشپ کا، تو میں تو کہوں گا کہ اس کا کافی بڑا رول ہے. اور میں نے خود، کیونکہ جب ہم پڑھ رہے تھے قسیم میں، تو قسیم کا جو سلیبس ہے کلیت الشریعہ میں بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور قسیم میں ماسٹرز کے لیے جو ہے آتے تھے، پھر مطلب ماجسٹر کے لیے آتے تھے، پھر
الگ الگ یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس جنہوں نے جیسے بیچلرس کسی ایک یونیورسٹی میں کیا، پھر وہ آئے قصیم ماسٹرس کے لیے یا پھر پی ایچ ڈی کے لیے. تو پھر وہ کہتے تھے ہمیں، تو ان سے ہم نے یہ باتیں سنی. جیسے میں نے نام لیا شیخ کامل صاحب کا جو کینیڈا میں ہیں، اور اس طرح سے باقی جو ہمارے انڈیا کے بھی کافی سارے ہمارے علماء ہیں اور دعات ہیں دنیا کے الگ الگ جگہوں سے. تو وہ انہوں نے یہ چیز محسوس کی کہ یہاں کا جو سلیبس کریکولم ہے جو بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اور وہاں پہ مذکرات پہ سب سے پہلی بات اس پہ اعتماد نہیں ہے. نوٹس وغیرہ جو ہے ہر ایک چیز میں کتاب ہے، اور بالخصوص جو متقدمین علماء ہیں جو ان کی کتابیں ہیں، جو ہمارے کلاسیکل اسکالرس، تو کافی ایک اسٹرکٹ کریکولم ہے. تو جب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ کمپینینشپ اور مینٹرشپ پہ بات چل رہی ہے، تو جب ہم وہاں پہ پڑھ رہے تھے، میں وہاں پہ اپنی کوشش کر رہا تھا، پوری محنت ہم کر رہے تھے، تو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک ان اینڈنگ جرنی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اتنے سارے کتابیں، اتنے سارے متون، مطلب کچھ کلاسز، اب صرف یونیورسٹی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یونیورسٹی کے باہر بھی ہم پڑھتے تھے مساجد میں وغیرہ. تو کچھ کلاسز کے لیے ہم رات کے مطلب صبح کے 3 بجے جایا کرتے تھے، فجر سے پہلے 3 بجے 3:30 بجے ہم جایا کرتے تھے. تو مجالس میں بیٹھتے تھے، فجر پڑھتے تھے، پھر اور کلاس میں بیٹھتے تھے، پھر یونیورسٹی جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر اور پڑھتے تھے، پھر مغرب کے بعد بھی درس ہوتا تھا، پھر عشاء کے بعد بھی درس ہوتا تھا. تو بہت انٹینس وہاں پہ جو کچھ سیٹنگ ہے. تو مجھے ایک بار ایسا لگا کہ یہ جرنی جو ہے ان اینڈنگ جرنی ہے، مطلب مشکل ہے. ختم ہی نہیں ہو رہا. اور کافی سارے ایسے طلبا تھے جو کمپلیٹ نہیں کر پائے، بیچ میں انہوں نے چھوڑ دیا، واپس چلے گئے. وہ یہ اسٹرگل کی وجہ سے اسٹرگل کچھ اوبویسلی کچھ لوگوں کی کچھ پرسنل پرابلمس تھی وغیرہ، تو لیکن کچھ لوگ اس میں کوپ اپ نہیں کر پائے، تو نہیں کمپلیٹ کر پائے، وہ تو چھوڑ دیا اور واپس لے گئے. تو اس بیچ میں ہمارے ایک سینئر تھے شیخ محمد معظم خان آسٹریلیا کے. انہوں نے بہت اچھی بات کی، اور وہ بات میں نے جو دل میں رکھی تو مجھے بہت فائدہ ملا. ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے، کیونکہ ہم ایسے مجالس کا انعقاد کرتے تھے، اور مطلب جیسے ہمارے یوم الجمعہ اور یوم السبت، فرائیڈے اور سیٹرڈے آف رہتا تھا، تو ہم بیٹھتے تھے آپس میں پڑھتے تھے، ایک سرکل بناتے تھے. ہمارا سیٹرڈے کو یہ معمول رہتا تھا، ہم ایک جگہ جمع ہو کے تو 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک سرکل میں بیٹھتے تھے، اور ایک ایک کتاب اٹھا کے اس کا مطالعہ کرتے تھے ایک ساتھ، تو اور گروپ ڈسکشن وغیرہ. تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ آج آپ جو ہو، آپ نے جب یہ علم کا جو راستہ اختیار کیا، سٹارٹ میں جو آپ نے یہ جرنی سٹارٹ کی، اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایسے ایک ٹنل کے اندر آپ جا رہے ہو. ایک ٹنل کے اندر، ٹنل کا جو حصہ جہاں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہو کہ آپ کو سب روشنی دکھ رہی ہے وغیرہ، تو آپ خوش ہو، ایکسائٹیڈ ہو، جانا ہے اندر. تو جیسے آپ ٹنل کے اندر پہنچے، وہ ٹنل کے بیچ میں پہنچے، ایکسائٹمنٹ تو پہلے وہ جب آپ اندر آ گئے تھے دھیرے دھیرے وہ ختم ہونے لگی، تھوڑا اسٹرگل کرنا پڑا، اب تھوڑا دکھ نہیں رہا ہے ٹھیک سے وغیرہ. جب ٹنل کے آپ بیچ میں پہنچے، اب آپ تھوڑا پریشان ہو گئے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس وقت ٹنل کے بیچ میں بیٹھے ہو، آپ کو پیچھے کا راستہ نہیں دکھ رہا ہے، پیچھے کی روشنی نہیں دکھ رہی، آپ کو آگے کی روشنی بھی نہیں دکھ رہی ہے. تو آپ کنفیوز اسٹیٹ میں ہو، آپ تھوڑا پریشان ہو، تھوڑا سا آپ اسٹرگل میں کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کو ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ اب اس وقت اگر آپ پیچھے چلے گئے، یہی جرنی جو محنت آپ کو پیچھے جانے میں لگے گی، یہی محنت اگر آپ آگے جانے میں لگاؤ گے تو آپ ٹنل کو کراس کر پاؤ گے. تو یہ ٹنل کا اگزامپل دے کے انہوں نے جو سمجھایا، تو میں نے کہا کہ نہیں، واقعی جو ہے نا یہ بات جو ہے نا میرے دل میں گر کر گئی. اور مزید ہم کوشش پھر کرتے رہے کہ محنت کرنے کی، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز سے ہمیں نوازا کہ ہم نے اپنی جو یہ اکیڈمک جو وہاں پہ جرنی تھی اس کو کمپلیٹ کرتے پھر آگے بڑھنے لگے اللہ تعالیٰ کے فضل و شکر، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کمپینینشپ اور مینٹرشپ کا بہت بڑا رول ہے. تو میں کہوں گا کہ جو ہمارے طلبۃ العلم ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ آپس میں جو ان کے جو کمپینینز ہیں وہ کون ہیں، کن کے ساتھ وہ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. ایسے کمپینینز کو آپ ڈھونڈیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے. آپ اپنے گولز اونچے سیٹ کرو، اور اونچے گولز کی طرف جو ہے نا وہ آپ کو پروپل کریں گے. تو ایسے کمپینینز آپ بناؤ، اونچے اپنے گولز رکھو، اونچے اپنے وہ ٹارگیٹس رکھو. میں نے جو یہ گھڑی پہنی ہے تو مجھے کافی پسند تھی یہ گھڑی. یہ کافی معروف وہاں پہ ایک وہ برانڈ ہے الفجر کے نام سے، سعودیہ. قصیم سے ہی آپ نہیں، یہ سعودی کے ایک برانڈ ہے الفجر کے نام سے.
تو اوبیسلی قصیم میں بھی اس کے آؤٹ لیٹس ہیں، مکہ میں، مدینہ میں، دوسری جگہ. کافی پسند تھی یہ گھڑی شروع سے. تو میں نے شروع میں یہ اپنی جگہ یہ کیا تھا کہ جب میں پی ایچ ڈی مکمل کروں گا تو میں یہ گھڑی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گفٹ کروں گا. پھر لگاؤ گا؟ ہاں، پھر میں لگا. اس سے پہلے ہم اس سے پہلے میں نہیں لگاؤں گا. تو یہ سبحان اللہ اس وقت جس وقت میں سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ میں پی ایچ ڈی جو ہے نا، لیکن ایک ٹارگیٹ میں نے سینڈ کیا، ایک ٹارگیٹ میں نے سیٹ کیا. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں جو ہے نا میں اس پہ جو ہے نا، پھر اللہ کا شکر ہے مطلب کیسے وہ سب چیزیں ہوئی اور کیسے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، جہاں تک کہ میں پھر اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ مکمل کی. تو یہ اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس کے بعد جو ہمارے علماء ہیں ان کا کافی زیادہ اس میں رول ہے، بہت زیادہ رول ہے ان کا، چاہے پھر وہ کشمیر کے ہمارے علماء ہو، پھر چاہے مدراس کے جہاں پہ میں نے علم حاصل کیا، پھر چاہے قصیم یا مکہ اور مدینہ جہاں پہ میں نے علم حاصل کیا، مسجد نبوی یا مسجد حرام میں، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور اس کے بعد جو میرے کمپینینز ہیں، میرے جو کلاس میٹس، اس میں شامل ایک رشیا کے اسٹوڈنٹ تھے، اس میں الیاس ترکی کے اسٹوڈنٹ تھے، ڈینز ایک کینیڈا کے اسٹوڈنٹ ہیں، محمد ایک امریکہ کے اسٹوڈنٹ ہے، یہ محمد معظم خان ہے آسٹریلیا کے اسٹوڈنٹ ہیں. ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافی موٹیویٹ کرتے تھے. رفیق قصیم میں عبد الرحمن الحسن وہ بھی تھے. وہ بھی، ہاں وہ بھی آتے تھے کچھ ایسے لیکچر وغیرہ اٹینڈ کرنے. وہ یو کے ہیں تو وہ آتے ہیں، وہ آتے تھے وہاں پہ، کیونکہ قصیم جو ہے نا کافی معروف جگہ ہے. بہت سارے دعات جو ہے نا وہ وہاں پہ آتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے اور الگ الگ مشائخ کے ساتھ پڑھتے تھے. بلکہ بہت سارے قسم کے علماء جو ہے نا وہ کشمیر بھی آئے ہیں اور جمعیت اہل حدیث ان نے ان کی جو ہے نا وہ ضیافت کی ہے. جیسے شیخ خالد المشیخی وہ یہاں آئے ہیں. تو ماشاء اللہ ایک بہت بڑا نام ہے قصیم، اور ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اور مطلب ہمارے کافی کبار علماء وہاں سے نکلے ہیں. تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو ادارے ہیں، چاہے پھر وہ سعودی عرب میں ہیں، چاہے پھر وہ عرب ممالک میں سے بھی کسی بھی ملک میں ہو، یا دنیا میں کسی بھی جگہ میں ہو، یا پھر ہمارے یہاں کشمیر میں جو ہمارے ادارے ہیں جہاں پہ قرآن اور سنت کی دعوت دی جا رہی ہے، قرآن اور سنت پڑھائی جا رہی ہے علی منہج سلف الصالح، تو ان سب کی حفاظت فرمائے، ان سب میں برکت دے. آمین یا رب العالمین. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ابھی کشمیر میں جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو جو ہمارا یوتھ ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہا ہے ان کنٹمپریری ایشوز میں، لائک ایتھیزم اینڈ آل. تو آپ کے حساب سے ہم کیسے ان کو ان ایشو سے بچا سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے شیطان اپنی محنت کر رہا ہے، وہ تو نہیں رک رہا ہے نا، وہ کب سے محنت کیے جا رہا ہے، اور ایک لشکر ہے اس کے پاس، وہ کنٹینیوسلی آدم علیہ السلام کے وقت سے، اور ایک ایکسپیرینس آدم علیہ السلام کے وقت سے آج تک لوگوں کو بہکانے کا، بھٹکانے کا، تو ایک محنت جاری ہے. تو اس کے کاؤنٹر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ دیکھ کہ ہم اگر بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ شر بھی بیٹھے گا. اگر ہم سٹاپ کر رہے ہیں، ریسٹ لے رہے ہیں یا پاز کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو شر ہے وہ بھی پاز لے گا اور ریسٹ لے گا. نہیں، کنٹینیوسلی وہاں سے وہ محنت ہے. تو اسی لیے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیزیں سیریسلی لینی ہے. جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں ان کو بہت سیریسلی یہ جو علم ہے نا سیریسلی پرسیو کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آ رہے ہیں ہفتے میں ایک بار کیجولی وغیرہ بیٹھ رہے ہیں کسی درس میں، نہیں، سیریسلی ان کو یہ پرسیو کرنا ہے اور سیریسلی اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے جو نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو بھی جوڑے دروس کے ساتھ. اور اکیڈمک میں اس پہ کافی سٹرس دیتا ہوں اپنے کلاس کے اندر بھی، اپنے کلاس میں بھی اکیڈمک طریقے سے آپ کو دین پھیلانا ہے. آج کا جو زمانہ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسلامک نالج کے اعتبار سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر میں نے اپنے مطلب جو فرینڈز بھی ہیں جو مطلب بہت اسلامک اداروں میں ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ لیسٹ انٹلیکچوئل کو ہی اکثر ہمارے لیسٹ جو انٹلیکچوئل ہے وہی اکثر داخلہ لیتے ہیں کن میں، ان اسلامک انسٹیٹیوٹس میں. ہاں مطلب یہ جو بات ہے، یہ میں کہوں گا کہ اس میں سوسائٹی کافی حد تک ذمہ دار ہے کہ سوسائٹی جو ہے نا ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجیں. جو میں نے اپنی اسٹرگل آپ کے سامنے رکھی، تو وہ تو یہی ہے نا کہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو قابل جو
بچے ہیں اچھے ہاں ان کو ہم اس میں لگائیں، تو ایک سوسائٹی بھی ایٹ فالٹ ہے. سوسائٹی میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو آپ نے آلریڈی چھیڑا کہ اگر کسی کو ٹوپی لگا کر ہے ایسے مطلب اسلامک ڈریس لگا کر ہے اس کو مطلب لیسٹ انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہاں ہے. اس کو اگر کوئی سمجھا کوٹ پینٹ کرا ہے تو اس کو مطلب سمجھا جائے گا سپیریئر. سپیریئر. ہاں ایسا ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود جو ہمارے گریجویٹس ہیں تو ماشاء اللہ مطلب وہ کافی محنت کر رہے ہیں. مطلب جیسے ہمارے یہاں مختلف ادارے ہیں کشمیر کے اندر، جو ہمارے یہاں علماء ہیں، جو بڑے علماء ہیں، بزرگ علماء ہیں، وہ کافی محنت کر رہے ہیں اس پہ اور لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا انسٹیٹیوشن ریجیکٹ کریں، وہ یہ کہہ کے کہ یار یہ یہاں پہ محنت نہیں کر رہا ہے، جو کنونشنل جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، اس آدمی کو بھی مطلب آپ اندازہ کیجئے اس کو بھی حافظ القرآن بنا رہے ہیں، اس کو حافظ القرآن بنا، اس کو ایک عالم بنا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کے پاس را مٹیریل جو ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اتنا پختہ وہ بنا رہے ہیں. اب بات کیجئے کہ جب را مٹیریل بھی ان کو سپیریئر ملے تو کتنا آگے وہ جا سکتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ سوسائٹی کے اندر ہاں یہ پرابلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہ جو ہمارے دعات ہیں، جو ان کے اندر قابلیت ہے، جو ہمارے علماء کے اندر صلاحیت ہے، وہ بہت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس سے ہمیں کافی زیادہ استفادہ کرنا چاہیے. اور ہمیں ایک دوسرے کو مطلب پروپل کرنا چاہیے کہ ہم ان کو ان کے سرکلز میں جو اکیڈمک سرکلز ہیں، میں نے اکیڈمک سرکلز جو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اکیڈمک طریقے سے ہم دین کو پھیلائیں. کہ مطلب ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کر رہے ہو کہ واعظ و نصیحت وغیرہ جنرلی اس کی ضرورت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لوگوں کے دل کے اندر ایمان بوسٹ ہو رہا ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ان کو کافی نیچا سمجھتے ہیں اور سمجھ یار ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، باقی سب چیزیں نہیں ہیں، یا حقارت کی نظر سے دیکھ رہے، جب وہ دیکھیں کہ یار یہ تو ان کے اندر تو اتنی زیادہ انٹلیکچوئل جو ان کی ڈیپتھ ہے وہ تو ہم میں بھی نہیں ہے اتنا زیادہ، تو یہ پھر ان کو جو ہے نا اپریشیٹ کریں گے اور ان کے پاس آئیں گے. تو میں کہوں گا کہ ہمارے مساجد میں ایک کریکولم ہو، ایک علماء کا آنا جانا ہو، اور جو مساجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ زیادہ اس پہ فوکس کریں کہ وہ علماء کو دعوت دے کنٹینیوسلی کہ آپ یہ کیجئے اور یہاں پہ یہ پروگرام کیجئے، یہاں پہ یہ، جیسے ابھی اللہ کے شکر سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ان کا اس پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اب سٹارٹ ہو رہا ہے کہ مطلب کشمیر میں جو ہے نا اوپنلی کہ لوگ جو ہے نا یوتھ اس کی طرف آ رہے ہیں، بہت بہت اچھے طریقے سے لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں. اور مساجد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دروس ہو رہے ہیں اور دورات کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک وقت پڑھایا جا رہا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، قرآن کا درس ہو رہا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، الگ الگ علوم پہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں سوپور میں معہد الامام البخاری لدراس العقیدہ والمنہج والشریعہ، وہاں پہ تو اساتذہ الگ الگ ہیں، استاذ التفسیر الگ ہیں، وہاں پہ استاذ الحدیث الگ ہے، وہاں پہ استاذ العقیدہ الگ ہے، استاذ السیرہ والرقائق الگ ہے، استاذ التجوید واللغہ الگ ہے. تو یہ سارے اس طریقے سے محنت کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت دے، اس میں مخلص بنائے اور اس میں ثابت قدم رکھیں. ہمارے علماء انہوں نے کافی محنت کی ہے اس دین کی نشر و اشاعت میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. اور یہ لیگیسی جو ہے یہ ہمیں اب جو آگے جنریشن آ رہی ہے ان کو یہ آگے لے جانا ہے. تو اس میں ان کو سیریس لینا ہے، سیریس رہنا ہے، اور اس میں ایسا نہیں سوچنا ہے کہ یار ان سب یہ تو کوئی ایسے ریڈنڈنٹ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں یہ سب چیزیں کہنے سے، اور آگے آنا ہے، پارٹ لینا ہے، حصہ لینا ہے، اپنے آپ کو مورلی اسٹرانگ کرنا ہے، اکیڈمکلی اسٹرانگ کرنا ہے، اور یہ دعوت بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچانی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خالی ہمیں دعات پر رکھنا چاہیے کہ بلکہ ایک انڈیویجول کو بھی یہ ذمہ داری لینی چاہیے؟ دیکھیے سوسائٹی میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کو ایک الگ الگ ہنر اور الگ الگ صلاحیت دی ہے. تو جیسے میں ہوں، مجھ میں کچھ صلاحیت ہوں گی، میں اکثر اپنے جو میرے دوست احباب ہیں ان کو کہتا ہوں کہ میں جب میں جب خطبہ دوں گا، جمعہ کا خطبہ، تو اس میں میں زیادہ فلوئنٹ نہیں ہوں. صلاحیت ہے، جیسے میں اردو میں بات کر رہا ہوں، میں اردو میں زیادہ فلوئنٹ نہیں ہوں، ہو سکتا ہے میں کبھی کوئی غلطی بھی کر رہا ہوں گا تو لوگ پکڑیں گے کہ اردو میں یہ کا کو کی کہہ رہا ہے، کیونکہ میں اس میں زیادہ فلوئنٹ نہیں ہوں. مطلب پچھلے 15 سالوں سے میں نے شاید ہی اردو میں کوئی کتاب پڑھی ہو. پہلے تو سب اردو انگلش میں پڑھتا تھا، لیکن پچھلے 15 سال سے زیادہ عرصہ
اردو میں نے شاید ہی کوئی کتاب پڑھی ہو یا پھر اردو میں مطلب زیادہ باتیں کی ہو یا اردو میں کچھ لکھا ہو، تو آدمی جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے پھر. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صلاحیتیں ہیں، مطلب ہر ایک انڈیویجول میں اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں، پھر چاہے وہ عالم صاحب ہو، کوئی دائی ہو، چاہے ایک انڈیویجول ہو کسی بھی فیلڈ کا. ابھی ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں چاہیے الگ الگ لوگ کچھ ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ اس کو سنبھالیں، کوئی چیز کوئی دوسرے آدمی کوئی دوسری چیز کو سنبھالیں، کوئی آدمی کسی اکیڈمک چیز کو سنبھالے. اسی طرح سے تو کوآپریشن کی ضرورت ہے. الگ الگ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہیں، ہمارے پاس انڈیویجولس ہیں، نالجبل لوگ ہیں الگ الگ فیلڈ کے، اور چاہیے ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی. میڈیسن سے تعلق رکھنے والے انڈیویجولز ہمارے پاس، جو انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والے انڈیویجولز ہمارے پاس، بزنس سے تعلق رکھنے والے انڈیویجولز، یونیورسٹی میں کام کرنے والے پروفیسرس ہو، لیکچررس ہو، اسی طرح سے اسٹوڈنٹس ہوں کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے. ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہے. تو وہ دیکھے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے اور وہ کیسے آگے آ سکتا ہے اور کیسے اس دعوت میں جو ہے نا وہ پارٹ ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے. تو یقیناً سب کو آنا چاہیے، اور چھوٹے لوگ بڑے لوگ سب کو آنا چاہیے، جو میل فیمیل سب کو آگے آنا چاہیے. ہر ایک کی رسپانسبلٹیز ذمہ داریاں ہیں، اور خصوصاً اس وقت جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں ہم سب کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں اور نبھائیں. کیا آپ کو لگتا ہے ابھی کہ اس پرفتن دور میں ان ایشوز کا رائز بہت زیادہ ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں جن میں سلیبس میں آلریڈی عقیدہ فقہ وغیرہ باقی چیزیں ہیں، کیا ہم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان میں ایتھیزم پر کوئی کتاب ہونی چاہیے، یا میٹیریلزم پر، یا انہی ازمز پر، یا باقی مختلف فتن پر؟ کیونکہ آلریڈی جو ہمارے کلاسیکل اسکالرس ہیں ان پر ان موضوع پر تو آلریڈی کتابیں ہیں. دیکھیے اصل میں جو سلیبس سیٹ کرنا کسی انسٹیٹیوشن میں، اس کے لیے ایک الگ ٹیم ہوتی ہے، ایک الگ لجنہ، ایک اسپیشلائز اسکالرس ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے اس فیلڈ میں بھی میں نے کچھ کام کیا ہے. اب میری اسپیشلائزیشن جو ہے، جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ 15 سال سے زیادہ میں نے اردو میں کوئی یہ چیز، کیونکہ میں صرف عربک میں پڑھ رہا ہوں. تو میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ مجھے آپ ماسٹر صاحب مجھے کوئی تفسیر بتائیے اردو میں جو میں پڑھوں. تو میں زیادہ سے زیادہ ایک دو تفاسیر کا حوالہ دے سکتا ہوں، کیونکہ میری زیادہ اب اس پہ ان ٹچ نہیں ہوں. ہاں عربک میں وہ آئیں گے بتائیں گے تو میں اس میں کافی سارا اس کو جانکاری دے سکتا ہوں. تو یہی معاملہ جو ہے نا سلیبس کا بھی ہے. تو کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں ایک اسپیشلائز ٹیم ہوتی ہے جو سلیبس سیٹ کرتی ہے، اور انسٹیٹیوشن کا ایک اپنا ہدف ہوتا ہے، ایک اپنا ٹارگیٹ کہ یہ ٹارگیٹ ہم نے اچیو کرنا ہے. ہمارے جیسے فار ایگزامپل ہمارا معہد الامام البخاری ہے، ہمیں اپنے ٹارگیٹس ہیں، اس کو ہم نے پہلے پورا کرنا ہے. فلفل کرنے. تو ہمارے لیے یہ سبجیکٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ابھی اپلیکیبل نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر چیلنج ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہم اپنا سکتے ہیں. لیکن مہد کے بھی ایک اپنے اصول ہیں، ضوابط ہیں اور ٹارگیٹس ہیں جو پورا کرنے ہیں. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے چونکہ اس فیلڈ میں کام تھوڑا بہت کیا ہے کہ مجھے بلایا جاتا تھا بنگلور میں یا پھر چنئی میں الگ الگ انسٹیٹیوشنس کی طرف سے. کووڈ سے پہلے میں فزیکلی جاتا تھا، کووڈ کے بعد اب صرف آن لائن کلاس وغیرہ ہوتی ہیں. تو فزیکلی میں جاتا تھا، تو وہاں پہ سلیبس سیٹ کرنا، کریکولم ڈیزائن کرنا، اس میں بھی میں نے کچھ حد تک کام کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کریکولم سیٹ کرتے ہو اور اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو آلریڈی ان کے اوپر ایک بہت پریشر ہوتا ہے. یعنی سلیبس زیادہ ہوتا ہے آپ ہاں کی؟ مطلب یہ آسان بات نہیں ہے. مطلب اسلامی جو علوم ہے یہ اس کے اندر بڑھنا، آگے بڑھنا، محنت کرنا، یہ ان اینڈ آن سیلف یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. مطلب اس میں آگے بڑھنا اور ایکسل کرنا. تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم تھوڑا کچھ ٹاپکس ہاں 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 ایسا ہو رہا ہے، ایسا دن بدن ہو رہا ہے. بلکہ ایک مرکز ہے جو ابھی کچھ ہی سال پہلے جس کی شروعات ہوئی ہے، جس میں صناعت المحاور کے نام سے، صناعت المحاور آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، صناعت المحاور کے نام سے یہ مرکز کھولا گیا. اور اس کے اندر یہی سب چیزیں جو ہے نا، جو ماڈرن چیلنجز ہیں، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے، ایتھیزم وغیرہ، فیمنزم وغیرہ، مطلب جو اس میں پھر الگ الگ وہ درجات ہیں، جو اس میں ایکسٹریمسٹ کچھ ہیں، فیمنسٹ جو ہے نا، تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. تو وہاں پہ وہ باضابطہ ایک کورس ہے، 1-2 سال کا کورس ہے.
تو وہاں پہ وہ ہو رہا ہے. تو اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک کلیکٹیو اوبلیگیشن ہے. تو کچھ انڈیویجولز جو ہے نا ہمارے سوسائٹی میں ایسے ہونے چاہیے جو ان چیلنجز کو ہم جو ایڈریس کر پائے اور اپنی سوسائٹی کو ان فتنوں سے بچا پائے. تو یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، جو اسلامک پرنسپلس ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہمیں کہ انسان کے اخلاقوں میں بہتری آئے؟ ہاں جہاں تک اصول الفقہ کا تعلق ہے، جہاں اسلامک پرنسپلس مجھے لگتا ہے آپ کی مراد اصول الفقہ سے ہے، تو اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ادب الخلاف. ادب الخلاف آپ کیسے، اگر آپ کو اختلاف کرنا ہے، ہوں، کوئی ایشو ہے، کیا آپ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. پہلے یہ بات ہے. کیا اس میں اختلاف جو ہے وہ پرمیسیبل ہے یا کیونکہ کچھ ایسے ایشوز ہیں وہاں پہ آپ ڈس ایگریمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اصول الاعتقاد کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ارکان الاسلام، ارکان ایمان، ان کا جو اس کا جو نیچر ہے اوبلیگیشن، تو اس پہ آپ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جس میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے. اختلاف ہے. اختلاف ہے تو اس اختلاف کو آپ کیسے نیویگیٹ کرو گے؟ ہوں، تو یہ سمجھاتا ہے اصول الفقہ. تو اب نیویگیٹ کرنا یہ ایک اخلاقی ایک درس ہے کہ آپ کیسے مطلب ایک عالم صاحب کا عزت، ان کی عزت، ان کا وقار، ایک امام صاحب وہ برقرار رکھتے ہوئے اسے ڈس ایگریمنٹ کیسے کرو گے. تو اس میں ایک اصول الفقہ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ادب الخلاف کے نام سے جو ہے نا ایک سبجیکٹ ہے، ایک ٹاپک ہے جو اصول الفقہ کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. بہت بڑا موضوع ہے. تو اس پہ بھی آگے جا کے جو ہے نا ہمارا پلان ہے انشاءاللہ ہم اس پہ کچھ ورک شاپس وغیرہ وہ کریں گے تاکہ ادب الخلاف جو ہے نا سمجھائیں لوگوں کو کہ اختلاف وغیرہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کون کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک لیول، ایک عالم صاحب کون اختلاف کا کون ایک رائے قائم کر سکے، وہ کیسے کرتے ہیں، وہ جب ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ایک الگ تو ٹاپک اس آخر میں. پر میں آپ کو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا ایڈوائس رہیں گی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسپائرنگ ہوں گے اسلامک سائنس کے لیے، پرٹیکولرلی اصول الفقہ کے؟ بلکہ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ جو یہ کویشچن آپ نے پوچھا کہ میری ایڈوائس کیا رہے گی ان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اسلامی علم، اسلامی علوم وہ حاصل کریں، شریعت کا پرٹیکولرلی علم، اسلامک پرنسپل. پرٹیکولرلی جو پرنسپل، جو قواعد اور اصول کا جو علم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں کہاں دیکھتا ہوں اپنی سوسائٹی کو اور کہاں میں مستقبل کیا دیکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو علم ہے کیسے وہ حاصل کرے، پرٹیکولرلی پرنسپلس کا اور قواعد کا. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اخلاص بہت اہم چیز ہے کہ آدمی جو ہے نا مخلص بنے. اس کے لیے کہ علم حاصل کرنا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے آپ آگے جا کے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ ایسے دائی بنے، ایک ایسے عالم بنے کہ جس سے لوگ بھی مستفید ہو، آپ اپنی سوسائٹی کے اندر آپ کا کنٹریبیوشن ہو، وہ ایک چیز ہے. لیکن سب سے پہلے آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. پہلے آدمی کو اپنے آپ کی پرواہ کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. جیسے ایروپلین میں کچھ جیسے سفر کر رہے ہیں تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو پہلے خود کو سیٹ بیلٹ پہنائیے، پھر اپنے بچے کو. بچوں کو. یا پھر آکسیجن ماسک وہ گرے تو وہاں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آکسیجن ماسک جب گرے تو پہلے اپنے آپ کو آکسیجن ماسک پہنیے گا، پھر اپنے بچوں کو. کیونکہ جب آپ سیف ہوگے تبھی تو پھر آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تبھی تو آپ اس کی ہیلپ کر پاؤ گے. تو سب سے پہلے آپ خود کو بچائیے، یہ اس نیت سے آپ جائیے. اس لیے نہیں کہ اپنا علم آپ شو آف کریں، ڈبیٹس کے اندر آئیں گے، مناظرات کے اندر، یا پھر اس کے لیے کہ دوسروں کو ہم پروو کریں گے آپ غلط ہو میں صحیح ہوں. تو یہ نہیں، اخلاص اس کے اندر کہ آپ آؤ علم حاصل کرو اس کے لیے کہ آپ اپنے آپ کی اصلاح ہو، آپ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آپ صحیح تربیت کرو. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے نا کوشش کیجئے کہ لوگوں کو جو ہے نا لوگوں تک وہ بات پہنچائیے، دعوت و تبلیغ وغیرہ اس کا آپ وہ کیجئے. جہاں تک پھر آگے کیسے بڑھے، ایک بندہ ایک عالم صاحب کے پاس آئے، ایک عالم صاحب کی رہنمائی میں رہے، ان کی نگرانی میں رہے، اور ان کو ان کے سامنے اپنے جو معاملات ہیں وہ رکھے کہ یہ چیزیں جو ہے نا میں پڑھ رہا ہوں، یہ سب چیزیں میں نے پڑھی ہیں، تو میں آگے کیسے بڑھوں ان سب چیزوں میں. تو انڈیویجول وہ کاؤنسلنگ لے اور گائیڈنس لے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ براہ راست دروس میں اور مجالس میں آئے،
صرف انٹرنیٹ پہ آن لائن وغیرہ اکتفا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں استفادہ انٹرنیٹ پر کر سکتا ہے. کر سکتے ہیں، یا مان لیجیے کہ ایڈیشنل چیز ہے، لیکن پرائمری چیز کیا ہے؟ براہ راست آن سائٹ. تو آن لائن ایک سائڈ سے آن سائٹ ہے. آن سائٹ آپ براہ راست علماء کے پاس آئے، مجالس میں بیٹھے، استفادہ کرے، تو اس میں بہت زیادہ خیر ہے. اس کے بعد ہاں ایڈیشنل چیزیں جو ہے نا وہ بھی سپرویژن میں ہو کسی عالم صاحب کے تو زیادہ بہتر ہے، جیسے انٹرنیٹ میں حاصل کرنا یا پھر کسی کتاب کو پڑھنا خود سے وغیرہ، تو سپرویژن کے تحت ٹھیک ہے. میں کہاں دیکھتا ہوں اس وقت اپنی سوسائٹی کو، ہم کہاں جا رہے ہیں، یا مستقبل کیا ہے؟ یا مستقبل کیا آثار نظر آ رہے ہیں. کیونکہ یقیناً جو مستقبل کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر ہم کہاں اس وقت سٹینڈ کر رہے ہیں اور کیا آثار دکھ رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہوگی. میں کافی پازیٹیو ہوں، کافی ہولسٹک اپروچ لے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور اپنے آس پاس جو میرے لوگ ہیں ان کو میں اس کی تلقین کرتا ہوں کہ جو آثار ہمیں دکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے یوتھ آ رہا ہے دن بدن اس محنت کی طرف اور دعوت کی طرف اور پڑھنے کے لیے، اور جو شوق اور ذوق، مطلب میں جب جاتا ہوں مہد کے اندر پڑھانے کے لیے تو ایک انتھوزیازم، ایک وہ مطلب کافی جوش بھرا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر، پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سب دیکھ کے میں کہوں گا کہ مستقبل انشاءاللہ تعالیٰ کافی روشن ہوگا. یہاں جہاں مستقبل مطلب اتنا شر ہے انشاءاللہ وہاں خیر وہاں خیر بھی بہت ہے، وہاں خیر بھی بہت ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پازیٹیو ہمیں رہنا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اور آنے والا جو ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خوشخبری لائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم یہ پوڈ کاسٹ یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات کبھی ختم نہیں ہوگی جی انشاءاللہ. جی جی تو لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم یہ پوڈ کاسٹ یہیں پر اختتام کرتے ہیں. تو ہم آپ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ آپ ہمارے ایوا اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، اور آپ بہت دور سے بھی آئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین یا رب. تو اگر کوئی آڈینس میں ہمیں کوئی اگر پرٹیکولر ٹاپک پر ہمیں بولے گی، کیونکہ ہم نے جنرل کنٹمپریری ایشوز پر یہاں پر بات کی تھی، تو اگر آڈینس میں بھی کوئی ہوگا کہ جو پرٹیکولر ٹاپک پر ہمیں ہمارا ذہن کھینچے، تو اب وہ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتا ہے، کہ کمنٹ کر سکتا ہے نیچے، کہ وہ لکھ سکتے ہیں جو بھی ٹاپک ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ اسی پر آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.